حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بلکھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی اگر بصورت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کلو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ نہایت چمکدار اور پیشانی کشادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابر جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے اور نفی نفسہ زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتلی نہایت سیاہ تھی، سار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ موتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوش تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ مبارک فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں، جو قوت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، جائے کا وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا تھا۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیوں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوں اور کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں فراخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں، ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوش تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار تھا کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر ایسا پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا چاند سے اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف متوجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ میں بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے اسلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے اور بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نو کے زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہ، جیسے کہ موجودہ متکبرین کا دستور ہے۔ جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، اس کو ہمیشہ بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شانوں کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اسے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تاب نہ لے سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ توازوں کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص فرما رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے، اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بایاں انگوٹھے کے اندرونی سے فرماتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اسے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصے تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ماموں جان سے باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور بیت تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے، مثلا ان سے ہنسنا بولنا بات کرنا کے حالات معلوم کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے۔ پھر اس اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ اس طرح پر کوئی خصوصی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس وقت میں حاضر ہوتے، خواص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں، ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اسی حصے میں آپ کا یہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت ان کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی 2 اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے اور ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی ان کو بتا دیتے اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک بھی پہنچا دیں۔ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ یا دوری یا شرم یا رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار خیال نہیں کر سکتے، تم لوگوں ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور ایسے ہی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ لایانی اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد امور دینیا کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت تشریف لا کر کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کی تعلیف قلوب فرماتے اور ان کو منوز فرماتے، متحوش نہیں بناتے تھے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے، یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا مضر امور سے بچنے کی تاکید فرماتے یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، خود اپنی بھی لوگوں کی تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے نہیں ہٹاتے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے اور بری بات کی برائی بتا کر اسے زائل فرماتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے، بات پکی اور صحیح فرماتے، نہ اس طرح کے کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لوگوں کی اصلاح سے غفلہ نہ فرماتے کہ مبادہ اور این سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک خاص انتظام تھا۔ امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے نہ حد سے تجاوز فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے خلقت کے بہترین افراد ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غمساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے، اور جب کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے زیادہ اکرام فرما رہے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حلم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھی، اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا اور نہ کسی کی بے عزتی
اور نہ آبرو ریزی کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اول تو کسی سے لگزش ہوتی نہیں تھی، سب مطاعت ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے ہو جاتی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے، حسب و نسب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقویٰ سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے، حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافر آدمی کی خبر گیری کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے، چہرہ نور پر تسبم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، کسی بات میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت گو تھے، نہ سخت دل، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور نہ بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر سے کہ دوسروں کے عیب پکڑیں، نہ زیادہ مذاق کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند بات سے تغافل برتتے تھے، ادھر التقافات نہ فرماتے، گویا کہ سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے، لیکن کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دلجوئی کی بات فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، لا یعنی اور بیکار باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا: نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عار دلاتے تھے، اور نہ کسی کا عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت میں اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس بات سے تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہے، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک کے حال رہتے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے، چونکہ اجنبی مسافر لوگوں ہر قسم کے سوالات کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایسے اجنبی مسافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منتفع ہوں، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا وہ اپنا فرض منسی ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے تھے: برداشت کرنا، اور بیدار مغز ہونا، اور اندازہ لگانا، اور غور و فکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپے سے باہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کے بارے میں بیداری مغزی عطا فرمائی،
ایک بھلی بات کو اختیار کرنا، دوسرے ان امور کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے، اور کنز الاعمال کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کے بارے میں بیداری مغزی عطا فرمائی تھی۔ ایک، نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ دوسری، بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں۔ تیسرے، اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ و بچار کرنا۔ چوتھے، امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔